بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ یہ جو لا الہ الا انت ہے، جو شروع میں حضرت یونس علیہ السلام نے کہا، تو لفظی معنی تو اس کے یہ ہے کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اس کائنات میں کوئی کام آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ لا الہ الا انت کے معنی یہ بھی ہیں کہ اس کائنات میں جو کوئی کام ہو رہا ہے، دیکھنے میں وہ اچھا لگ رہا ہو، برا لگ رہا ہو، ہمیں وہ پسند ہو یا ناپسند ہو، کرنے والا اس کا ایک ہی ہے، اسی کی مشیت سے یہ کام ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس کائنات میں کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ صرف علم میں ہے بلکہ کتاب مبین میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر فرمائی ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ کوئی دانہ بلا حبۃ فی ظلمات الارض رطب ولا یابس، کہ زمین کی اندھیریوں میں کوئی چھوٹا سا دانہ بھی کوئی حرکت کرتا ہے، وہ چاہے تر ہو یا خشک ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کتاب مبین میں موجود ہے۔ اور کتاب مبین میں موجود ہونے کے معنی کیا ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ایسا ہوگا، اور جب وہ عمل ہوتا ہے تو باری تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے۔ لہذا یہ جملہ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے، چاہے وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، اگر اچھا لگ رہا ہے تو کہو لا الہ الا اللہ، کہ یہ اچھی بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ خوشی جو نصیب ہوئی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی تکلیف پیش آئی ہے، کوئی رنج آیا ہے، کوئی صدمہ آیا ہے، وہ کس کی طرف سے آیا؟ اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ۔ یعنی اب یہ ایک بہت بڑا تسلی کا کلمہ ہے کہ جو چیز مجھے بری لگ رہی ہے، جس سے میں پریشان ہو رہا ہوں، جس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے میں تشویش میں ہوں، یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو گیا اتفاق سے، بلکہ اللہ جل جلالہ کی تقدیر سے ہوا ہے، اس کی مشیت سے ہوا ہے، اور اس کی مشیت سے ہونے کی بنا پر کوئی اس کے خلاف ہو نہیں سکتا تھا جب اسے تقدیر میں لکھ دیا۔ اب اگر آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی، جو کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے میں جا رہا تھا، اتفاق سے میرا پاؤں پھسل گیا، میری ہڈی ٹوٹ گئی، مجھے زخم لگ گیا۔ ارے اتفاق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہے وہ باری تعالیٰ کے تقدیر کے مطابق سوچا سمجھا ہوا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق سے ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ کے نظام مشیت کا ایک لازمی حصہ تھا، اسے ہونا ہی تھا۔ تم ہزار تدبیریں کرتے، تم ہزار اس سے بچنے کی کوشش کرتے، لیکن یہ ہونا تھا، کیونکہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔
یہ دو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں سب سے پہلا جملہ جو کہا وہ یہ لا الہ الا انت. یہ جو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، یہ جو میں تاریکیوں کے اندر مبتلا ہوا یا مچھلی کے پیٹ کی گھٹن میں مبتلا ہوا، اے اللہ میں پہلے تو یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ آپ کی مشیت سے ہوا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کوئی اعتراض نہیں، اور میں آپ کا یہ فیصلہ منظور کرتا ہوں. منظور کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس فیصلے پر میں راضی رہتا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ آپ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، کوئی شکوہ نہیں. لا الہ الا انت، آپ ہی ہیں جو یہ سارے واقعات آپ کے مشیت سے، آپ کے ارادے سے ہو رہے ہیں. لا الہ الا. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں کہ یہ لا الہ الا انت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کی مشیت سے ہوا، محض اتفاق نہیں ہے، آپ نے کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا بھائی یہ تکلیف تو پہنچ گئی، یہ صدمہ تو لگ گیا، یہ پریشانی تو لاحق ہو گئی، یہ تاریکی تو آ گئی، اب اس سے بچیں کیسے، اس سے نکلیں کیسے نکلیں؟ تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت. آیا بھی آپ کی طرف سے ہے اور جائے گا بھی آپ ہی کی طرف سے. یہ تکلیف آئی بھی آپ کی طرف سے اور اگر جانی ہے تو جائے گی بھی آپ ہی کی طرف سے. لہذا پہلے تو کہو لا الہ الا انت اس معنی میں کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے ارادے سے ہوا، آپ کی مشیت سے ہوا، آپ کی تقدیر سے ہوا. اس معنی میں کہو لا الہ الا انت. اور پھر دوسری بار کہو لا الہ الا انت. کیسے جائے گا یہ بیماری، کیسے جائے گی یہ تکلیف، کیسے رفع ہوگی یہ بے چینی، کیسے دور ہوگی؟ تو اس کا بھی کوئی اور ذریعہ نہیں سوائے آپ کے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کی تقدیر میں جو کچھ آپ نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے کوئی پناہ نہیں، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے مگر اے اللہ آپ ہی کے پاس ہو. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو یہ عبدیت کا ایک اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ یہ ایک طرف کہتا ہے مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ کے اس تکلیف پہنچانے سے یا آپ کے اس صدمے میں مبتلا کرنے سے، مجھے کوئی شکوہ نہیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوا ہے. لیکن اب ہوا آپ کی طرف سے، لیکن اس کو دور کرنے کا راستہ بھی سوائے آپ کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. لہذا میں اب پھر رجوع کرتا ہوں آپ سے کہ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، تو میں اب آپ ہی سے رجوع کر کے مانگتا ہوں.